بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ناظرین کرام، برادران اسلام، میرے عفت ماں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یادگار خلیل کے عنوان سے گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ ہم اہل اسلام کو اپنی اہم عبادت نماز کے اندر درود ابراہیمی کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ ابراہیم اور آل ابراہیم کے ذکر جمیل سے روزانہ متعدد بار اپنے ایمان و اذعان کو جلا بخشیں اور استقامت و خلوص کے پیکر ان نفوس قدسیہ کے ذریعے کٹھن سے کٹھن حالات کے اندر راہ حق میں صبر و استقامت، جرأت و شجاعت، بے باکی و بے خوفی اور خود سپردگی اور فداکاری کا سبق حاصل کریں. یومیہ اور انفرادی ذکر جمیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس خانوادے کی سالانہ یادگار منانے اور اجتماعی طور پر اور عالمی پیمانے پر ان کی سنت زندہ کرنے کے مقصد سے مسلمانوں میں دو عبادات حج و قربانی کو مشروع کیا گیا. بالخصوص حج کو اسلام کا 5واں رکن قرار دے کر اسے صاحب استطاعت مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا کہ جو بھی مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے کے ذریعے آباد کیے گئے الشہر البلد الامین اور ابراہیم و اسماعیل کے ہاتھوں تعمیر کردہ اللہ کے پہلے گھر تک جانے کی استطاعت رکھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک بار وہاں پہنچ کر حج کا فریضہ انجام دے اور قدم قدم پر اس خانوادے کی سنتوں کو زندہ کرے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے. دراصل ایک عازم حج عمرہ جب اللہ کے گھر تک جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اول وہلہ میں وہ چشم تصور سے بیت اللہ کے معماران اولی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جذبہ خلوص کا مشاہدہ کرتا ہے، اور ساتھ ہی اس مقدس اور بابرکت سرزمین کا تصور آتے ہی اس کے سامنے ہزاروں سال پہلے کا وہ منظر گردش کرنے لگتا ہے جب یہاں نہ آبادی تھی، نہ آبادی کا نام و نشان تھا،
بلکہ یہاں تو کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، نہ دانا تھا، نہ پانی، اور نہ سرسبزی اور شادابی۔ یہ محض ایک چٹیل پہاڑی اور بے آب و گیا قطع ارض تھا، جسے قرآن نے وادی غیر ذی زرع کے نام سے موسوم کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی سرزمین سے چل کر اپنی وفا شعار بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے چہیتے اکلوتے فرزند اور اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر اطاعت کیشی اور فرما برداری کی ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ دنیا کے اصحاب عقل و خیرت انگشت بدندہ رہ گئے۔ اور قربان جائیے وفا شعار بیوی کے استسلام و خود سپردگی کے اس عظیم کردار پر کہ جب انہیں خبر ہوئی کہ اللہ کے خلیل اور ان کے شوہر ابراہیم نے انہیں اور ان کے شیرخوار بچے کو اس غیر آباد اور وادی غیر ذی زرع میں اللہ کے حکم سے چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، تو انہوں نے سر تسلیم خم کرنے میں ذرا بھی نہ تأمل کیا اور نہ تاخیر کی، اور صبر و توکل اور استقامت کا پہاڑ بن کر پوری دنیا کی مومنہ عورتوں کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ اس واقعہ کو رونما ہوئے ہزاروں برس گزر چکے ہیں، مگر آج بھی کوئی حساس شخص جب اس کا تصور کرتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس قدر مضبوط دل گردہ کے مالک تھے اس خانوادے کے لوگ کہ ابراہیم نے کسی ظاہری سہارا کے بغیر بے یار و مددگار محض اللہ کے بھروسے پر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اس غیر آباد اور بنجر جگہ تنہا چھوڑ دیا، اور بیوی نے بھی اسے بخوشی قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیوی اور بچے کو اس جگہ چھوڑ کر رخصت ہوئے جہاں روئے زمین پر اللہ کے پہلے گھر کی تعمیر کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ یعنی اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کرے۔ آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ بیت اللہ الحرام کی تعمیر کا منصوبہ اللہ کے ہاں پہلے بن چکا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خبر بھی تھی، مگر اللہ کے اس مقدس گھر کی تعمیر سے پہلے اسے نماز و عبادت کے ذریعے آباد کرنے والوں کا انتظام ضروری سمجھا گیا۔ اس مقصد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 نفری مختصر ترین کنبہ کو آباد کر کے البلد الحرام اور شہر بکہ کی بنیاد رکھی گئی۔ رہ گئی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کی، تو اس پر ان کی قبولیت پر ہمیں ایسے ہی یقین ہے جیسے دن میں سورج کے طلوع ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ ان کی ساری دعائیں قبولیت سے شرفیاب ہوئیں، اور ہر صاحب نظر اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ پھر جب کوئی مسلمان
ان حسین و خوشگوار یادوں کی خوشبوؤں کو دل و نظر میں بسا کر حج یا عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو قدم قدم پر خانوادہ ابراہیمی کے ایمان افروز نقوش اس کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ حرم شریف پہنچ کر سیدھے خانہ کعبہ کا رخ کرتا ہے، جسے اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے مقصد سے تعمیر ہونے والا پہلا گھر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ معظمہ میں ہے، جو تمام جہان والوں کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، اور جس گھر کی تعمیر کی سعادت ابراہیم اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حصے میں آئی، جنہوں نے اتنا عظیم الشان کارنامہ انجام دینے کے بعد اپنا سر بارگاہ الہی میں جھکائے رکھا اور اپنے خلوص پر مہر تصدیق صبر کرتے ہوئے اور کچھ نہ مانگ کر اللہ تعالی سے صرف اس عمل کی قبولیت کی دعا فرمائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ انہوں نے دعا کی۔ ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور بنائے کعبہ کی تکمیل کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دیجیے، لوگ تیرے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے، پیدل چل کر کے بھی آئیں گے، اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ اس طریقے سے حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا ایک مسلمان جب مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین کے دیدار سے شرف یاب ہوتا ہے، تو اس کے ذہن و دماغ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تصور آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تصور آتا ہے کہ انہی دونوں نے اللہ کے اس گھر کی تعمیر کی تھی اور انہوں نے اللہ کے اس گھر کو آباد بھی کیا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر اس حوالے سے کچھ مزید باتیں عرض کی جائیں گی اور بتایا جائے گا کہ یہ حج اور اسی طریقے سے قربانی کس طریقے سے اس خانوادے کی یادگار ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ان کی یادگار کو دنیا کے اندر باقی رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسوہ ابراہیمی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا موحد ہمیں اور آپ کو بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور استسلام و انقیاد کی جو مثال انہوں نے قائم کی ہے، اللہ رب العالمین موجودہ حالات میں تمام مسلمانوں کو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے اور مصائب و مشکلات میں صبر کرنے اور نہ گھبرانے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔